السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات ایک بہت بڑا مذاق، ایک ایسا گندا اور واہیات مذاق جس نے 8 فروری کی بڑی دھاندلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ دوستو اس بار فارم 47 نہیں بلکہ فارم 45 کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ کوئی رزلٹ سامنے آ ہی نہ سکے۔ اور تو اور اس ننگی دھاندلی کے باوجود بھی یہ کنٹرولڈ میڈیا نون لیگ کو فاتح قرار دے رہا ہے۔ مگر دوستو تصویر کے دوسرے رخ کی طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ پریزائڈنگ افسران یہ دعویٰ اور انکشاف کر رہے ہیں کہ ان سے فارم 45 پر پہلے ہی دستخط کروا لیے گئے تھے، اور اس بات کا انکشاف تب ہوا کہ ایک ذرائع نے بتایا کہ لاہور کے حلقہ پی پی 149 کی پولنگ اسٹیشن 127 پر پریزائڈنگ افسر نے پولنگ ایجنٹوں سے قبل از وقت ہی فارم 45 پر دستخط کروا لیے۔ سنی اتحاد کونسل کے کارکنوں کی جانب سے پولنگ اسٹیشن پر احتجاج کیا گیا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ فارم 45 پر پہلے سائن کیوں کرائے، یہ دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے۔ احتجاج کرتے ہوئے کارکنوں نے نعرے بازی کی اور مطالبے پر پریزائڈنگ افسر نے بھی اعتراف کر ہی لیا کہ اس سے زبردستی دستخط کروائے گئے ہیں۔ پریزائڈنگ افسر اقبال نے کہا شام کو وقت کم ہوتا ہے، اس لیے فارم پر دستخط وقت بچانے کے لیے کروائے گئے ہیں ہم سے۔ دوستو اس کے علاوہ گجرات میں الیکشن کمیشن کا عملہ پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار کی مدد کرتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ عوام ووٹ ڈالنے پہنچی تو پہلے ہی عمران خان کے مخالف امیدوار کے انتخابی نشان پر ٹھپے لگائے ہوئے تھے۔ اب یہ دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے، مگر انہوں نے بھی عوام کو بتا دیا کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ عوام کو 8 فروری کو اعتراض تھا کہ فارم 45 پر اصلی رزلٹ ہے تو فارم 47 پر دھاندلی زدہ رزلٹ کیوں؟ اس بار انہوں نے عوام کا شکوہ ہی دور کرتے ہوئے بکسے بھر کر سیدھا فارم 45 ہی ایجاد کر لیا۔ جس رپورٹر نے پول کھولے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مگر دوستو 8 فروری کو بھی بکسوں میں جعلی ووٹ بھرے گئے تھے، لیکن عوام اتنی زیادہ تعداد میں نکلی کہ جعلی ووٹ ملا کر بھی نون لیگ نہیں جیت رہی تھی۔ پھر فارم 47 کی جعل سازی کی گئی۔ اس دفعہ معاملہ صرف اور صرف 25 حلقوں کا تھا، اس لیے احتیاطی طور پر فارم 45 ہی مینج کر لیے اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے بعد یہ بیانیہ بنا دیا گیا کہ پی ایم ایل این جیت گئی۔ سمجھ نہیں آتی اگر یہی ڈرامے کرنے ہوتے ہیں تو الیکشن کرواتے ہی کیوں ہیں؟ اگلی دفعہ اگر الیکشن کروانے ہو تو بس سادہ سی پرچیاں ڈال لیں، جس کا نام نکلے وہی ایم این اے اور ایم پی اے بن جائے۔ ضرورت کیا ہے کہ عوام کا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور وقت بھی۔ دوستو اور تو اور مزے کی بات ان انتخابات پر پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک بیانیہ دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی، معیشت کی بحالی، مہنگائی میں کمی اور خارجہ تعلقات کی بہتری کے لیے حکومتی خدمات کا عوامی اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، کیونکہ آپ کو ووٹ عوام نے نہیں بلکہ پولنگ ایجنٹوں نے ڈالا ہے، پیپر پر ٹھپا لگا لگا کر۔ وہ بیچارے میرے خیال سے بہت سکون سے رات کو سوئے ہوں گے، کیونکہ اتنی محنت کی ہوگی انہوں نے آپ کو جتوانے کے لیے سارا دن۔ دوستو اسے کہتے ہیں چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ دوستو ان کو ان کی اوقات عوام یاد دلا چکی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت ہوتے ہوئے بھی ایک جلسہ تک نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن نے جلسہ کرنا چاہا تو ان پر دفعہ 144 نافذ کر دیا، پولیس آر او بنے، ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فارم 45 پر سائن لیے گئے۔ یہ آخر دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ خود کو خود ہی ننگا کر رہے ہیں۔ اس سب سے یہ صاف ظاہر ہے کہ آل شریف نے اپنی خصلت نہ کبھی بدلی ہے اور نہ کبھی بدلیں گے۔ یہ لوگ کسی صورت میں بھی حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان کے لوگوں کا ٹی وی پروگراموں میں رونا دھونا ایک مکر اور فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اگلی گندی نسل اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گندی سیاست کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ سب کرنے سے یہ اپنی سیاسی قبر مزید گہری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نون لیگ ختم شد کا ٹھپا بھی خود پر لگا دیں گے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، مگر جمہوری ملک میں ووٹ سے عوام فیصلہ کرتے ہیں یا پھر پرامن احتجاج، اور ان دونوں کو تسلیم نہ کرنے والے ملک سے دشمنی ہی کر رہے ہیں۔ اس غریب عوام سے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کا اختیار بھی چھن چکا ہے، اونچی مسندوں پر بیٹھے جھوٹے خدا بن چکے ہیں، لیکن اس عوام کے ہر فرد کو موسیٰ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں جب موسیٰ ان فرعونوں کو گھسیٹ کر دریا بٹ کر دے گی۔